ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وموانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنی بے شمار صفات جلیلہ اور خصائص عرفانیہ روحانیہ قدیمہ لم یزلیہ ولم یزالیہ بیان فرمائی ہے، اور کسی حقیقت کا مسلسل بیان اور کئی بار کثرت سے بیان اسی لیے ہوتا ہے کہ مسئلہ بہت عظیم ہے، اس مسئلے کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بار بار جو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، نیکیوں کا حکم دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری نیکیوں میں سے زیادہ تاکید جو ہے وہ نماز کی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا تو ایک مرتبہ ہی فرما دینا کہ نماز پڑھو، ادا کرو، قائم کرو، ایک مرتبہ ہی کافی ہے۔ دوسری مرتبہ چلیے بیان تاکید کے لیے ہے، لیکن یہاں تو تسلسل سے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک نماز کے لیے تاکیدی احکام بیان کیے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی دیگر صفات جلیلہ کاملہ ان کے حوالے سے سب سے زیادہ تاکید جو ہے خلق السماوات والارض، خلق کن، یہ بیان فرمایا۔ تخلیق مالک کے ہر فعل پر، ہر بیان پر حکمتوں کا جہان ہے۔ کسی کو سمجھ آ جائے سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی تو جنہیں سمجھ ہے ان سے پوچھ لو،
کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسائل سمجھ نہیں آتے تو ان سے پوچھ لو جو ذکر والے ہیں، علم والے ہیں، قرآن والے ہیں، کیونکہ قرآن بھی ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ کا ذوق بھی فقیر کے قلب پر غالب ہے۔ اس کا اصل رخ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، مصطفیٰ والوں سے پوچھ لو، کیونکہ قرآن بھی ذکر ہے، شک نہیں، سرکار علیہ السلام بھی ذکر ہے، شک نہیں، قرآن شریف میں دونوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر اتارا، قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، تو یہاں بھی حضور علیہ السلام ذکر حضور مراد ہے، وہاں قرآن شریف مراد ہے۔ لیکن بڑے ادب سے یہ عرض کر دوں کہ ہمیں سرکار پہلے ملے ہیں، قرآن شریف بعد میں ملا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے۔ زبان تو تبھی ہوگی جب زبان والا ہوگا، تو جب زبان ہوگی تو پھر اس سے مقدس عرفان و قرآن و رب رحمان کی معرفت کے پھول برسیں گے، اگر وہ زبان ہوگی جس سے قرآن کریم صادر ہوا ہے۔ چنانچہ پھر یہ زیادہ بات ویلیویبل ہے، قیمتی ہے، زیادہ ہی قابل توجہ ہے کہ اگر قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر حضور سے پوچھ لیا کرو، یا آپ کے غلاموں سے پوچھ لیا کرو، اہل ذکر، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان سے پتہ چلے گا۔ چنانچہ ہمیں جو مسئلہ سمجھ نہیں آتا اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، اپنے اکابر سے پوچھتے ہیں، اپنے مرشدان گرامی سے پوچھتے ہیں، اور وہ جو بیان فرماتے ہیں وہی دربار نبی رحمت علیہ السلام کی چمک ہے، دمک ہے، ضیاء ہے، جلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو خلقکم اس نے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ سادہ ترجمہ ہے، سیدھا ترجمہ ہے، عام ترجمہ ہے جو علماء کرام نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ لیعبدون، ادھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور یہاں فرمایا اللہ لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں۔ حضرات گرامی، وہاں لوگوں کو لوگ کا لفظ کہہ کر اللہ نے عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس آیت میں وما خلقت ڈائریکٹلی اپنا ذکر فرما دیا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اس کا ایک ترجمہ آپ نے سنا، دوسرا ترجمہ وہ ہے جو جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، جلالین شریف میں موجود ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ لیعبدوا اے لیعرفون، میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ مجھے پہچان لیں، مجھے پہچان لیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات جن و انس کو رب نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے پہچانو۔ اور جب پہچاننے پہ آئے اللہ والے تو پھر تو ہماری تعینات کی دیواریں کھڑی ہیں، کیونکہ جس کی پہچان ہے اس کا تعین کوئی نہیں۔
اور جو پہچانیں گے وہ متعین ہے، جس کو پہچاننا ہے اس کی حد کوئی نہیں، پہچاننے والی محدود ہے، جس کو پہچاننا ہے وہ کیفیت سے، حال سے، کمیت سے پاک ہے، جبکہ پہچاننے والے وہ کمیت میں بھی ہیں، کیفیت میں بھی ہیں، وہ محول بھی ہیں، وہ مقیف بھی ہیں، وہ متعین بھی ہیں، وہ محدود بھی ہیں۔ تو پھر ضرورت پڑ گئی نا کسی ایسے شیشے کی جس سے اس کا تعارف ہو جائے، کیونکہ اس نے ڈیوٹی لگا دیا لیعرفوا لیعبدون اے لیعرفوا، مجھے پہچانو۔ اور جب پہچاننے کے لیے ادھر یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ طوائف سے پاک ہے، حد سے پاک ہے، اول ہے، ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے، انتہا کوئی نہیں، ظاہر ہے، بظاہر جلوہ کوئی نہیں، باطن ہے کہ اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب اتنا وسیع سفر ہے تو ہم جیسے کمزور کیسے پہچانیں کہ وہ کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کی معرفت سب سے بڑا عظیم نقطہ ہے، اور نہیں سمجھ آتا جب تک کہ محمد عربی کی طرف نہ آئے، نہیں سمجھ آتا۔ اللہ کی معرفت حضور کے بغیر نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس نے خود رہنمائی فرمائی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو اللہ الذی ارسل رسولہ۔ انداز بیان پہ توجہ رہے، میں نہ بھی پہنچ سکوں تو آپ کو پہنچنا چاہیے۔ هو اللہ احد، اس میں جلالت سے پہلے بھی ہوا، هو اللہ احد، اس میں جلالت بعد میں ہے، ہوا پہلے ہے، اشارہ ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، یہاں اس میں جلالت ہے، تسمیہ ہے، اس میں علم ہے، ظاہر کر دیا، ہوا کے بعد ظاہر کر دیا کہ ہوا کے بعد بھی، ہوا کے بعد بھی خفا رہے گا، اس میں جلالت کے بعد بھی حجاب رہے گا۔ تو پھر طلب تو ٹھہری نا کہ ہوا بھی نہ دکھا سکا، اس میں جلالت سے بھی پتہ نہ چل سکا، تو پھر اب اور کیا کرے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہوا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ احد، ہوا ہے، اللہ ہے، هو الذی ہے، لیکن ابھی تک ہم اندھے ہیں، نہیں پتہ چل سکا، تو رب نے پھر ہمیں وہ آئینہ دے دیا، وہ میں تو تعین میں نظر نہیں آتا، آئینہ دے دیتا ہوں، اس میں جو نظر آئے گا وہ میں ہی، وہ کون ہے؟ آئینہ کون ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی بنا بیتہ بمکہ، نہیں، مکہ شریف کے لیے یہی ہے کہ اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، یہ نہیں فرمایا هو الذی بنا بیتہ بمکہ، بمکہ وہ ہے جس نے اپنا گھر مکہ میں بنایا، نہیں، یہ بھی فرمایا هو اللہ احد، فرمایا وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، نہ مکے کا درمیان میں وسیلہ، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ آسمان کا، نہ زمین کا، نہ تحت کا، نہ فوق کا، نہ بحر کا، نہ بر کا، ان سارے تعینات سے پاک ہے۔ اور اس کا نام لو کہ جس کا ان سے بھی تعلق ہے، اس سے بھی تعلق ہے، کیوں؟ ان کا رسول ہے، اس کا حبیب ہے، اس کا پتہ اسی سے چلے گا، اور جب ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارے یہ کرے گا، رب معاف فرما دیتا ہے۔
مکہ جانے والے پکڑے گئے، میں بتا دیتا ہوں، کعبہ شریف کا طواف کرنے والے جہنم میں پہنچے، میں دکھا دیتا ہوں۔ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے پڑوسی، نیکسٹ ٹو کعبہ، کعبۃ اللہ سے آگے جس کا گھر ہے ابو لہب ہے، وہ جہنمی ہے، اس سے فاصلے پر ابو جہل ہے، وہ بھی لعنتی ہے۔ وہ کعبۃ اللہ کا پڑوس تو نہ بچا سکا، کعبۃ اللہ کی کا قرب تنام نہ بچا سکا، لیکن جب والذی ارسل رسولہ کا آئینہ آیا، پھر شرق غرب شمال جنوب تحت فوق کائنات آتی گئی، رب ذوالجلال کو مانتی گئی۔ معلوم ہوتا کہ عرفان الہی کا سب سے بڑا ذریعہ حضور ہے۔ اسی لیے ہمارے پیر نے فرمایا ہے، ہم اٹھتے بیٹھ کے احمد رضا کا نام اسی لیے لیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، حرمین شریفین میں جا کے دیکھتے بڑی کائنات ایمان آئی ہوئی ہوتی ہے، ہم اندھے ہیں، نظر نہیں آتے کہ یہ کتنے کتنے عظیم ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عرب کے مولوی، محدث، مفسر، شام ہو یا یمن ہو یا مصر ہو یا جناب محترم یہ اور علاقے ہو یمن کے یا عرب کے، ان میں وہ ادب نظر نہیں آتا۔ اگر کسی کو مؤدب دیکھو تو احمد رضا بریلوی کا منتا ہے، احمد رضا کا منتا ہے۔ حضرت نے وہ شمع جلائی ہے کہ ہم اندھوں کو بھی ادب کا انداز آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی جل مجد العظیم نے حضور کو اپنی معرفت کا آئینہ کامل بنایا، اور یہ سنیوں کی چونکہ چنانچہ نہیں ہے، تکیشائی بھی نہیں ہے، ہاں، بلکہ یہ خود حضور کا عطا فرمایا ہوا الحمدللہ رب العالمین وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس سے راز کھل گئے۔ اتنا تو خدا کی قسم ہے کسی رسول اور نبی نے نہیں کہا، انہوں نے یہ ضرور فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے رسول ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن وہ جو سرکار نے فرمایا وہ حضور ہی کا حق ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق۔ میرا ایمان تازہ ہوتا ہے اس لیے بار بار پڑھتا ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا قسم ہے اس نے حق کو دیکھا۔ اور حق کون ہے؟ قرآن شریف سے پوچھتے، ہم ایرے گہرے کی بات ہی نہیں مانتے۔ قرآن شریف سے پوچھا ہے حضرت قرآن من هو الحق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الحق المبین، ان اللہ هو الحق المبین، اللہ ہی حق روشن ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق ان اللہ هو الحق المبین، ملا دونوں کو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ حق ہے، اور حضور فرماتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ مجھے دیکھا اور حق کو دیکھا۔ تھوڑا سا اور بھی سفر کریں، جب نبی رحمت علیہ السلام بیت اللہ شریف میں پہنچے فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن حضور حرم کعبہ میں پہنچے، میں اندھا کیا بیان کروں کہ کعبۃ اللہ پہ اس وقت حسن کی کتنی بہاریں تھیں۔ جب سرکار آ گئے
اور جب مالک مکان آ جائے تو مالک مکان کے صدقے، اس کے قدموں کے صدقے وہ گھر جو ہے نا چاہے خسو خاشاک کا ہی ہونا بڑا حسین لگتا ہے، گھر والا تو جلوہ گر ہے۔ کعبۃ اللہ اداس تھا، مصطفیٰ آ گئے، آباد ہو گیا۔ کعبۃ اللہ اداس تھا، بے غیرت کتے کفار اشرار نے نجاست سے آلودہ کر رکھا تھا۔ اداس نہیں ہے، اداس تھا، سرکار آ گئے الحمدللہ۔ آپ نے بت توڑے، بت توڑے، توڑنے کا حکم دیا، اور کیسے توڑے؟ حدیث شریف ابن ہشام ناقل، نور الدین حلبی ناقل، مدارج النبوت میں شیخ محقق ناقل، ہمارے دل میں نقش ہے الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ سرکار بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے یا اللہ یہ بت توڑ دے، بتوں کو اکھاڑ دے، ان کو پابند خاک کر دے، ان کو رسوا کر دے، نہیں، کیا فرماتے؟ جاء الحق، یہ حق وہی تو نہیں جس کا ذکر پہلے آ گیا۔ مجھے تو یہی معلوم ہوتا، کسی کو معلوم نہ ہو میری بلا سے مجھے تھوڑا بنایا ہے۔ وہ فرماتا ان اللہ هو الحق، یہ فرماتے مر آدی فقد الحق، اور یہ فرماتے جاء الحق۔ کیا واضح مسئلہ واضح نہیں ہوا؟ سرکار فرماتے حق آ گیا۔ اگر کوئی کہے کہ حق سے مراد ذات حق ہے، انکار تو نہیں، نام تو اس کا بھی ہے، لیکن وہ جا تو نہیں ہے، آیا، آیا تو وہ جو پہلے نہیں تھا، آیا تو وہ جو پہلے نہیں تھا، یہ اس کا تو گھر پہلے ہے، وہ تو اس گھر سے بھی پہلے ہے، وہ تو ہر شے سے پہلے ہے۔ جا کیسے ہوا؟ پھر جا وہی ہے، جا وہی ہے کہ جس کو کسی حقیقت کے حوالے سے جانا پڑا، اور یہ کعبہ منتظر تھا، میرے آقا اعلان کر رہے ہیں جس کی آمد کا کعبہ منتظر ہے وہ حق آ گیا ہے، حق آ گیا ہے۔ جاء الحق، حق آیا، تو اب وہی حق ہے جو کہہ رہے ہیں حق آیا ہے۔ اور یہاں پھر محدثین پہ بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، خاص پر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی پر اشارہ کرتے ہیں۔ سرکار چھڑی سے بت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹچ کیوں نہیں کرتے؟ ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ اشارہ کرتے ہیں، ساتھ ہی لگا دیں۔ محبوب پاک ساتھ نہ لگانا، کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، میں نے اعلان کر رکھا ہے قرآن شریف میں، او کافر و مشرکو، تم اور تمہارے معبودان باطلہ یعنی بت جن کو تم پوجتے ہو، یہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ بت پرست بھی جہنمی اور بت بھی جہنمی ہے۔ معبود تو ہاتھ لگا دے گا تو ان بتوں کو میں جہنم میں کیسے ڈالوں گا؟ جہنم میں کیسے ڈالوں گا؟ اس لیے گرانا ہی ہے نا، تو اشارہ تو کرتا جا، گراتا میں جاؤں گا، لگانا نہیں ہے تاکہ قانون نہ بدلے۔ جس کا تیرا ہاتھ سے لگ جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ ظالموں، جس کا ہاتھ لگے تو کوئی جہنم میں نہ جائے، تو جو حضور کو 3 دن رات گود میں لے کے ابو بکر بیٹھا وہ کتنا عظیم ہے۔
کا تو ہاتھ ہی لگ جائے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی عظمت ہے۔ سرکار نے ان کا ہاتھ قدرت کا راز ہے۔ سید عالم سلام کا ہاتھ قدرت کا، یا میں ادب سے عرض کر دوں، اصطلاحی لفظ ہے، آپ کے دستے کرم کو رب نے اپنے حسن کے لیے غیر محرموں کے لیے حجاب بنا دیا ہے، کیونکہ غیر محرم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے حضور کے دستے کرم کا پردہ ہو گیا۔ تو کیا کہنے لگے، بندوں جیسا بندہ ہی تو ہے نا، بشروں جیسا بشر ہی ہے تو ہے نا، اپنے جیسا ہی تو ہے نا، کہ ہم ایسے رسول کو کیا مانیں؟ کون؟ جو کہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اپنے جیسا ہے۔ حجاب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پردے کھڑے کر دیے، پردہ کھڑا کر دیا، نظر نہیں آتا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، رسول معظم، نبی مکرم، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنوں کے لیے پردہ اٹھا دیا ہے، اپنوں کے لیے پردہ اٹھا دیا ہے، اپنوں کے لیے پردہ اٹھا دیا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، سراقہ آ گیا، اس وقت مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کفر کا نمائندہ ہے، نصیب دشمنہ، عیاذم باللہ، خاکم بدہن، سرکار کو پکڑنے کے لیے آ گیا ہے، باہر کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، دشمن آ گیا، دشمن آ گیا۔ اب یہاں ایک اشارہ اور ہے، کروں کیا، چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چلتا۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور دشمن آ گیا، تو صرف عرض کرنے سے کیا مقصد ہے؟ سرکار سے اجازت لے کر اس کے مقابلے میں جاتے، اس کو پیبند خاک کر دیتے۔ زیادہ سے زیادہ جان کا ہی خطرہ تھا نا اپنا، تو اگر جان کا خطرہ ہوتا تو سرکار کے ساتھ نکلے کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے عقیدے میں حضور کے قدموں کے نیچے آنے والے دھول کے ذرے قیمتی ہیں، ان کے مقابلے میں ابو بکر قیمتی نہیں ہے۔ اپنے کو کوئی قیمت نہیں دیتے، ساتھ کیوں آ گئے؟ اگر جان کا ڈر ہے تو نہیں، تو پھر اس پہ وار کیوں نہیں کیا؟ عرض کرتے ہیں سرکار دشمن آ گیا ہے، نکل کر چھوٹتے ہی اس پہ وار نہیں کرتے۔ اگر یہ نہ کہتے تو وہی بات آ گئی، پھر حجاب اٹھتا نہیں تھا، پردہ نہیں اٹھتا تھا۔ عرض کیا کہ دشمن آ گیا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن میں تیسرا ان کا رب ہے؟ معلوم ہوتا ہے پردہ ہی بنایا ہوا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر مجبوری کہیں کی ہے؟ اللہ ساتھ ہے۔ لیکن آپ فرماتے اللہ ثالثہما، اللہ ان کا تیسرا ہے۔ اب یہاں صوفیاء کی بحث ہے منتر، میں فقیر نہیں جا سکتا، عین ممکن کہ سمجھا نہ سکوں، بیان نہ کر سکوں، ورنہ ثالثہما یہاں اور ہے، اور ایک مقام پہ ثالث کہنے والے اور بھی ہیں، وہ پکے بے ایمان ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة۔ آپ کے سبحان اللہ کہنے دینے سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں، اس لیے خوشی ہوتی ہے۔
اگر فقیر آپ کی زیارت کے لیے مجدد نہ بھی کر سکے نا تو میں چاہتا یہی ہوں کہ بس پھول ہی کھلے ہوئے پھول ہی کھلے ہوئے. اور میرے لیے سعادت ہے اللہ کے ایک بندے کو دیکھ لو تو قسمت بن جاتی ہے. تو جمعۃ المبارک کے صدقے میں تو حضور کے سینکڑوں غلاموں کی زیارت کرتا ہوں. یہ میرے لیے سعادت ہے. میں اپنے بھلے کے لیے اپنی بہتری کے لیے آپ پر کوئی احسان نہیں ہے. آپ کی زیارت کا تو حضور کے حسن کے منتوں کو آپ کے مقدس نالین کے ذروں کے سائلوں کو جو ان کا چہرہ دیکھ لے رب کریم اس کو اپنے کرم سے نوازتا ہے. نوازتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہیں وہ بے ایمان ہیں جو کہتے ہیں اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ بے ایمان ہوگا کافر ہوگا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. ثالث ثلاث ہے, تین میں سے تیسرا ہے. وہ بے ایمان ہے. کون؟ نصارہ جو یہ بکتے ہیں کہ معاذ اللہ مریم بھی الہ ہے. میں عرض کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اعوذ باللہ الہ ہیں اور اللہ بھی الہ ہے. دو یہ ہے, تیسرا وہ ہے. اللہ فرماتے پکے بے ایمان ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے, اللہ تین کا تیسرا, جو یہ کہتے ہیں بے ایمان ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ اور وہ کہیں تو پکے بے ایمان, یہاں ہو تو خدا کا اعلان. پتا چلا مصطفیٰ کے پردے میں جلوہ اسی کا ہے, اسی کا ہے. اللہ ثالثہما. جب حضور نے یہ فرما دیا نا اتنے میں وہ قریب آ گیا, سراقہ قریب آ گیا. جب قریب آیا تو میرے آقا نے حکم الہی کے ساتھ فرمایا یا ارض خذی ہے, یا ارض خذی ہے. زمین کیا دیکھ رہی ہے؟ پکڑ اس کو. یہ پردہ ہی اٹھ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور یہاں کیا ہے؟ پکڑ اس کو. وہ زمین پہلے جو اس کے پاؤں کے نیچے ہے, میرے آقا فرماتے پکڑ اس کو کہ تو اس کا فرش نہیں ہے, اس کے لیے جیل بن جائے, یہ میرا دشمن ہو جا رہا ہے. پکڑ اس کو. بہت زمین نے اپنا دامن کھولا, اس کی سواری نیچے غرق, جی ٹانگیں غرق ہوگی, درمیان میں وہ بھی آ گیا, رونے لگ گیا. کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے یہ تمہارے جیسا ہے اور یہ مجبور نہیں جا رہا, خدا کی حکمتیں پوری ہو رہی ہیں. ورنہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کو پکڑ سکے. ارے تم تو دشمن ہو, ان کا گہرا دوست بھی ان کو پکڑ نہیں سکتا. جب مکہ سے چلے تو ساتھ ہے, ہجرت سے پڑے تو پیچھے ہے. یہ تو خدا کا کرم ہے, جب تک چاہے محبوب کے قدموں کے ساتھ چلنے دیتا ہے, نہیں تو فرماتا ٹھہر جو آگے تمہارا مقام نہیں ہے. سچ فرمایا ہمارے پیر نے, فیض ہے اے رضا احمد پاک کا, فیض ہے اے رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. ہاتھ باندھ کھڑا ہوا. حضور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بتاؤں گا نہیں کافروں کو آپ کے متعلق, آپ مجھے چھڑا لیں. میں اب کیا یا اللہ چھڑا لے, میں اب اپنی بات کہے بغیر نہیں جاؤں گا. کہنا چاہتا ہوں بات آ گئی ہے تو رکتی بھی نہیں ہے.
یہ نہیں کہا یا اللہ بچا لے، عرض کی حضور میں معافی مانگتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں پچھڑوں کو آپ کا پتہ نہیں دوں گا، مجھے چھڑا لیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ خدا جس کو پکڑے چھڑائے، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ مصطفیٰ کریم کا پکڑا ہوا خدا بھی نہیں چھڑاتا، اس لیے نہیں کہ کمزور ہے، کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، لیکن جس پہ معبود ناراض ہو گئے رب فرماتا میں اس پہ راضی ہوں ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین نے چھوڑ دیا، کھڑا ہو گیا، واپس جانے لگا تو میرے آقا نے فرمایا سراقہ عجب حال ہے تیرا، وہ مجھے پکڑنے کے لیے آیا تو اور مجھے پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ قربان قربان، معلوم ہوتا ہے کہ ان تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، یہ خود نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ ہے جو جس کے یہ ہیں وہ ساتھ ہے۔ میں تو پکڑنے کے لیے آیا، تو کیسے پکڑ سکتا؟ میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں میرے غلاموں کا لشکر کسرا کے ملک پر، فارس پر، ایران پر حملہ کرے گا اور کفر کو شکست ہوگی، مشرکین کا ستیہ ناش ہوگا، میرے غلام کامیاب ہوں گے، کسرا کے سارے خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت میں آئیں گے، اس مال غنیمت میں کسرا کے سونے کے 2 کنگن آئیں گے، میں دیکھ رہا ہوں وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ It is the history of my holy prophet۔ سرکار علیہ السلام کی پیاری تاریخ ہے۔ میں وار کرنے کے لیے اب میں اپنی زبان سے منہ ایک ہے وار کرنا، تیرے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے کسرا کے سونے کے، لیکن اس لیے نہیں کہ تو کفر کا نمائندہ ہوگا، اس لیے کہ تو میرا غلام ہوگا، میرا غلام ہوگا۔ اللہ اچھا جی، سونا تو حرام ہے، سونا اپنے بچوں کی شادیوں پر جب آپ کے بچوں کی آپ خوشیاں کرتے ہیں نا تو خبردار سونے کی انگوٹھی مت پہنا کرو، میرے آقا کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹا تیرا ہے، امتی سرکار کا ہے، اور میرا وہ نہیں تو بھی ہے، تیرا تو وہی بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے، یا اور ہیں تو ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، یا اور ہیں تو ان کی اب وہ وقت نہیں آیا، یہ تو تیرا ہے اور یہ میرا بندہ ہے، میرے محبوب کا غلام ہے، ان سے اجازت لو، جو اجازت دے وہ پہنو، جس سے لوگ نے رک جاؤ، تم ان کی اجازت کے بغیر پہن نہیں سکتے۔ اشارہ تو کرنا میرا فرض ہے نا۔ جب آرمی چیف یا کوئی بھی فوجی جوان ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو ایسے ہی جاتا ہے کہ وردی ہوتی ہے، وردی ہے نا، وردی پہنے بغیر نہیں جا سکتا، فوج کی ڈیوٹی وردی کے ساتھ ہوگی، ڈیوٹی کے ساتھ ہوگی۔ تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، مجھے بتائیں، آپ میں خوش نصیب بیٹھے ہیں جو مجھ سے چھپے رہے، پھر میں نے ایک دن پکڑ لیا کہ تو وہی تو نہیں ہے جو ہمارے پاس بیٹھتا تھا، بتایا نہیں لیکن بہرحال مجھے پتہ چل گیا۔ خدا کرے وہ لمحے پھر آئے، خدا کرے لمحے پھر آئے۔ حضرات جب حرم شریف کی طرف جائیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو چٹی چادریں، اور جب قبر میں جائیں تو وردی تو ایک ہی ہے، وہاں گھر ہے اور یہاں گھر والے کے پاس حاضری ہے۔ انا الیہ راجعون، انا الیہ راجعون،
وہاں گھر کی طرف، یہاں گھر والے کی طرف ہے، وردی ایک ہی ہے، وردی ایک ہی ہے محترم، وردی ایک ہے۔ تو خدا را یہ بات تو آپ سمجھ لیں کہ کتے یہودیوں کے کلچر کے مطابق وردیاں نہ بنایا کریں، یہ کپڑے نہ بنایا کریں، یہ شرٹنگ اور پینٹنگ جو آپ نے بنا رکھی ہے یہ کتے یہودیوں کا لباس ہے، محمد عربی کے ممتوں کا نہیں ہے۔ اگر ان کے حکم کی تعمیل کی کوئی پرواہ نہ بھی کرو تو حرج نہیں، تو عمرہ کرو احرام کے بغیر، اور چلو احرام باندھ ہی لیا تو چلو زرد کپڑے پہن لو، سبز کپڑے پہن لو، کالے کپڑے پہن لو، پہن سکتے ہیں؟ کون سے پہنتے ہو؟ چٹے۔ مجھے قرآن شریف دکھاؤ کہاں لکھا ہے چٹے پہنے، تیرے مبلغ علم کو میں دیکھ لوں، قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے کہ احرام کے لیے چٹے کپڑے پہنو، قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے کہ قبر میں جانے والے، فوت ہونے والے غلام کے لباس کفن میں چٹی چادریں استعمال کرو، اگر ہو تو مجھے علم میں اضافہ کرو، میں لوگوں کے سامنے تمہارے قدم چوموں۔ نہیں ہے تو پھر یہ پابندی کیوں ہے؟ یہ کیوں پابندی ہے کہ جب حرم شریف کی طرف جاؤ احرام کو تو چٹی چادریں، جب قبر کی طرف جاؤ تو چٹی چادریں؟ یہ پابندی جب قرآن پاک نے صاف نہیں فرمائی ہے تو پھر کیوں کرتے ہو؟ کی ہے پابندی رب نے لگائی ہے، قرآن نے لگائی ہے، کہاں لگائی ہے؟ فرمایا میں تو حکم دینے والا ہوں، آگے اس کی وضاحت تو وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جیسے کہہ دے وہی میری مرضی ہے، وہی کپڑا پہنے جو محمد عربی کی طرف سے اجازت ہے۔ مجھے پہن کے دکھاؤ احرام میں چادریں لال، زرد، کالی ہے، چٹی، کیوں؟ تاجدار خلق الاطلاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مرنے والوں کے کفن چٹے بنایا کرو، اور احرام کی چادریں معلوم ہوتا ہے یہ وہ وردیاں ہیں جو میرے آقا کے غلاموں کی وردیاں ہیں، آقا کے غلاموں کی وردیاں ہیں۔ تو رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ علیہ السلام جو دے دیں، اور یہ بڑا وزنی سوال ہے، بڑا وزنی اعلان ہے جس کو ایمان کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اب اس پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ وما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف سے کے اندر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا، یہ میں نے پڑھا اس لیے میں نے روک دیا، آگے نہیں پڑھا، اور قرآن شریف پڑھتے نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں تسلسل نہیں ہونا چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو رسول دے دے وہ لے لو۔ مولا رسول کا کیوں نام لیتا؟ تو یہ فرما کہ ما آتیتکم فخذوہ، جو میں تمہیں دے دوں وہ لے لو۔ رسول کیا آگے درمیان میں؟ بے حیاؤ، میرا پتا تو اس کے بغیر خدا کا بھی پتا نہیں چلا، کام کا پتا کیسے چلے گا؟ میرا بھی پتا اسی نے دیا ہے تو میری مرضی کا پتا بھی یہی دیں گے، میری مرضی کا پتا یہی دیں گے، ان کے بغیر میرا پتا نہیں چلتا، مجھے میرا پتا اسی کو چلے گا جو یہ دیا۔ حضرات گرامی، حضور عرفان ذات الہیہ کا مینارہ نور ہے، عرش خدا کا عرش ہے، لیکن معرفت الہی کا مینارہ نور نہیں ہے عرش، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، عرش ہے لیکن مابہ تعارف نہیں ہے، مابہ تعارف نہیں ہے۔ مابہ تعارف کون ہے؟ جو یہ فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا قسم ہے اس نے حق کو دیکھا۔ عرب کے بدوؤں کو خدا کی معرفت حضور کے صدقے ملی،
اچھا جی، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے. نہ بچ بچ کے آمین کہتے ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ دعائی میں سے جائے، منگتا آہستہ کیوں بولے. اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. تو نماز میں آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، تشہد بھی پڑھتے ہیں، صحیح ہے، تکبیر بھی پڑھتے ہیں. حکم تو ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ تو حکم ہے کہ اللہ کی تسبیح پڑھو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ کی حمد کرو، یہ تو ہے، حکم تو ہے. جی اقیموا الصلاۃ، نماز تو پڑھو، اللہ توفیق دے. نماز تو پڑھو، اللہ توفیق دے. لیکن سارے احکام حکم اجمالی طور پہ اکٹھے کر کے نماز پڑھو، حمد کرو، تسبیح پڑھو، تشہد پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، سب کچھ بیان کر دیا. کب پڑھیں، کیسے پڑھیں، کہاں پڑھیں. فرمایا وما آتاکم الرسول، میں تو حکم دے چکا، رہ گیا کیسے، یہ میرا محبوب بھی بیان کرے گا. جیسے یہ کہنے کی یہ آؤ، میرا یہی فیصلہ ہے. اتنی معرفت عام ہو گئی. اب حدیث شریف جو پچھلے میں شروع کی تھی، میرے ذہن میں تسامح ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے. وہاں راوی کا نام میں اور لے بیٹھا، لیکن یہ مجھے خوشی ہے کہ اس راوی کے فضیلت کے لیے ارشادات وہی بیان کیے ہیں جو حضور علیہ السلام نے دیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک. انس بن، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انس بن مالک نے مدینہ عالیہ کی پاک زندگی میں 10 سال مسلسل درے سرکار پہ گزارے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے شب و روز کی زیارت کی ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی آمد و رفت کی زیارت کی ہے، اور اکثر امی جان آپ کی حضور کی بارگاہ میں نذرانہ بھیجتی تو انہی کے پاس بھیجتی. آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب، ابی بن بہترین قاری صحابہ کرام، بہترین قاری، اور قرآن شریف اچھا پڑھنے والے سرکار کو بڑے پیارے لگتے تھے. اس لیے میرے لیے بھی آپ دعا کریں، فقیر آپ کے لیے دعا کرتا، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے. ناغہ نہ کرنا، ناغہ نہ کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کا ناغہ نہ کرنا. اب مرو گے خدا کرے ایمان کی سلامتی ہو، رونے والے کافی ہوں گے، لیکن قبر میں جاؤ گے تو وہ رو رو کے چھوڑ کے آ جائیں گے، ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ ہے کوئی؟ بابا کے آنسو ہیں، امی نے گھر سے آنسو بہا کر بھیج دیا ہے، اہلیہ روتی رہ گئی، بچے روتے رہ گئے، جا کے قبر میں اتارا، اللہ کی سپرد کیا، مٹی ڈالی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. واپس آ گئے. حضور سارے آ جائیں گے لیکن قرآن شریف واپس نہیں آئے گا، وہ قبر والے کے ساتھ رہے گا. کہیے اس سے بڑی اور کون سی عزت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہی المانعۃ ہی المنجیۃ، ہی المانعۃ ہی المنجی، یہ ساتھ جاتا ہے. قرآن شریف یہ اباؤٹر نہیں کرتا، جہاں قرآن پڑھنے والا جاتا ہے وہی نبی پاک علیہ السلام کے وضاحت کے مطابق قرآن شریف جاتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول معظم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قرآن موڑ کا ساتھی نہیں ہے، توڑ کا ساتھی ہے. قرآن شریف کی تلاوت سے ناغہ نہ کیا کرو، یہ ضرور پڑھا کریں، جتنا بھی پڑھ سکیں تھوڑا پڑھ دیں، لیکن پڑھیں ضرور. کوئی دن خالی نہ جائے جب یہ قرآن شریف ہماری زبانوں پہ جاری نہ ہو.
میرے آقا کو قرآن شریف پڑھنے والے بڑے پیارے لگتے ہیں. مدینہ شریف کی رات ہے, مدینہ علیہ کی رات ہے, اللہ سب کو نصیب کرے. محبت بھی عجیب حاکم ہے. لوگ چمکتی دمکتی دوپہر کو دن کو پسند کرتے ہیں, محبت والے مدینہ پاک کی رات کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ یہاں کی رات اس لیے پیاری نہیں ہے کہ یہاں یا سورج کی لائٹ ہے یا چاند کی لائٹ ہے یا باپڑے کی لائٹ ہے, اور مدینہ علیہ کائنات کے قائم میں جو تنہائی ہے, جو تاریکی ہے, اس کی روشنی سرکار کے حسن مقدس سے ہے. رات ہے مدینہ شریف کی. مدینہ علیہ کی گلیاں ہیں. سید آدم نبی محترم علیہ السلام محو خرام ناز ہیں, محو خرام ناز ہیں, اور خدا کے کرم پر یہ اعتماد کرتے ہوئے ناز کرتا ہوں کہ کبھی حضور کی شان میں ہلکا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی. خدا زبان بند کر دے اور ایسا لفظ زبان پہ نہ. اس لیے اگر الفاظ اصطلاحی بولوں سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ, ورنہ میری ڈیوٹی ہو گئی. محو خرام ناز ہیں, مدینہ عالیہ کی گلی میں محو خرام ناز ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی رحمت سید عالم نور مجسم شفیع مکرم علیہ السلام مدینہ عالیہ کی گلی میں محو خرام ناز ہیں. مدینے والے سو رہے ہیں, مدینے والا جاگ رہا ہے. چلتے چلتے گھر آ گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. جب وہاں پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری تہجد کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, اور آواز باہر آ رہی ہے, آواز باہر آ رہی ہے. بس میرے آقا رک گئے. وہ گھر پڑھ رہے ہیں, آپ باہر سن رہے ہیں. دستک نہیں دی, دستک نہیں دی کہ ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھولو میں تمہارا قرآن شریف سنتا ہوں. نہ, کھڑے رہے, وہ پڑھتے رہے, یہ سنتے رہے, وہ پڑھتے رہے. یہ تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ایک کا کام نہیں ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن کریم ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس نے فقیر کو یہ ہدایت دی ہے. آج بھی اگر گھر قرآن پڑھو تو مصطفیٰ سنتے ہیں, آج بھی سنتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام قرآن عطا کر کے چلے نہیں گئے ہیں, یا قرآن بھی یہاں ہے, حضور بھی یہاں ہے. ان کا ساتھ مکمل ہے, مضبوط ہے. حضور کھڑے ہو گئے, وہ پڑھتے رہے کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو گئی, اذان ہو گئی. سرکار تشریف لے گئے. ابو موسیٰ اشعری وضو تازہ کر کے یا وضو تھا ہی پہنچ گئے. نماز فجر کی ہوئی, فارغ ہوئے, دعائیں ہوئیں, اور صحابہ کرام کا یہ معمول شریف تو آپ جانتے ہی ہیں, وہ جاتے نہیں تھے جب تک سرکار اجازت نہ دے دے. اور یہ ڈیوٹی رب نے لگائی ہے, صحابہ کرام کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے. پورے والے کے لوگ نمازی, بازار والے دوست, یا اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو گلہ منڈی کے کوئی آڑتی مسجد میں نماز پڑھتے, پڑھ کے بڑی مشکل سے سلام پھیرتے ہیں. سلام پھیرا گئے. میں تہمت تو نہیں لگا رہا, یہ فقیر روز کا مشاہداتی ہے. سلام پھیرا اور گئے. اور صحابہ کرام ایسے نہیں تھے, خدا کی قسم ایسے نہیں تھے.
نماز ہو گئی وہ بیٹھے ہیں، وہ بندگان خدا نماز ہوگی جاؤ، اللہ فرماتا خبردار جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قربان صدقے اس محبوب کے دان مبارک درے دولت کے کہ جن کے آنے کا ادب بھی خدا سکھاتا ہے، یہاں سے جانے کا ادب بھی رب کریم سکھاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رب فرماتا ہے کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جب آپ کے غلام آئیں تو لم یذہبوا، واپس نہیں جاتے۔ نہ گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں، دکان کاروبار ہے تو اللہ ہوا تو لم یذہبوا جاتے ہی نہیں ہیں۔ کیا سمجھ آتی؟ مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، کاروبار کچھ نہیں، دکان کچھ نہیں، یہ مجاز کے حوالے سے یہ تمہاری رشتہ داریاں کچھ نہیں ہیں، سب سے بڑا رشتہ حضور کے دستے کرم کا ہے۔ لم یذہبوا یہ خبر بمانے نہی ہے۔ لم یذہبوا کا معنی تو یہ ہے کہ جاتے نہیں، اس کا معنی امر والا ہے، نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے، آئے نماز کے لیے ہیں، لم یذہبوا نہیں جا سکتے، کیوں؟ اور نماز بھی تو ان کی اداؤں کا نام ہے، نہیں جا سکتے، لم یذہبوا۔ مولا اب کام ہے تو کیا کریں؟ فرمایا حتیٰ یستأذنوا، پہلے میرے محبوب علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرو یا رسول اللہ اجازت ہے۔ یعنی ہر آنے والے کے لیے سرکار سے اجازت لینا آج بھی یہ دستور غلامانہ جاری ہے۔ جب مدینہ علیہ کی حاضری کا آخری یعنی لمحات اور واپسی ہو تو سرکار کے مواجہہ اقدس میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر اجازت لو، یا رسول اللہ اجازت ہے، اور درود و سلام پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، قلب میں سکون آئے گا، جسٹ مین میرے آقا اجازت دے رہے ہیں، وہ اجازت دے رہے ہیں۔ لم یذہبوا حتیٰ یأذنوا۔ اب سن لو ابھی، یہ تو پابندی لگ گئی حضور کے غلاموں پر کہ اجازت کے بغیر واپس۔ اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ حضور اجازت، ان کو تو حکم دے دیا لم یذہبوا جانا نہیں ہے، حتیٰ یستأذنوا ہو، جب تک کہ حضور سے اجازت نہ لو، تو سرکار کے لیے اسپیشلی یہاں حکم ہوتا محبوب ان کو کام ہے اگر اجازت مانگیں تو اجازت دے دیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں رب نے حضور کے لیے بیان کیا ہی تھی، منگتوں سے کہا لم یذہبوا حتیٰ یستأذنوا، نہیں جا سکتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں، لیکن آگے سرکار کے لیے نہیں فرمایا کہ محبوب یہ ہیں تو اجازت دے دیں، نہ نہ، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، یا رسول اللہ اگر یہ آپ سے اجازت مانگے، جانے کی اجازت مانگے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کسی کام کے لیے اجازت مانگے، فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، مرضی تیری ہے، تو ان کو اجازت دے یا نہ دے، پابندی کوئی نہیں۔ ساری دنیا کو پابند کر دی، اجازت مانگو، اور محبوب سے فرماتا ہے محبوب تجھ پر اجازت دینے کی پابندی کوئی نہیں ہے۔ ان پہ تو رب پابندیاں نہیں لگاتا، ظالموں کدو کہیں کے نام مرادو، تم کون ہو بکواس کرنے والے؟ تو تمہارے جیسا ہے، ساری کائنات کے لیے اللہ فرماتا ہے اجازت مانگو، اجازت مانگے تو محبوب سے فرماتا ہے تیری مرضی چھٹی دے، مرضی نہ دے، یہی محبوبیت ہے۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، اور پھر ایک اور کام یہ ہو گیا، جب یہ اجازت مانگے اور آپ اجازت دے دیں تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ،
ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. اب یہ اور مسئلہ آ گیا، واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے بخشش کی، گناہگار وہ ہیں بخشش بھی یہ مانگیں. یہ مسئلہ مجھے حل کریں، مجھے سمجھائیں. بخشنے والا رب ہے، بخشش مانگنے والا امتی ہے. اللہ فرماتا ہے واستغفر لهم اللہ، محبوب تو کہہ یا اللہ ان کو بخش. واستغفر لهم اللہ، قربان حضور سے فرمایا واستغفر لهم اللہ. جب تو نے چھٹی دے دی، اب جتنی پابندیاں لگائی ہیں انہوں نے سب کی تعمیل کی ہے. بلانے پر آئے ہیں، نماز باجماعت پڑھی ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، گئے بھی نہیں، اجازت لے کر جایا چاہتے ہیں اور اجازت بھی مانگ لی ہے. پھر اجازت بھی حضور نے اجازت بھی دے دی، تو پھر واستغفر لهم اللہ کیوں؟ نہ پہلے کوئی غلطی کی ہے جس کی بخشش مانگے گے؟ واستغفر لهم اللہ کیا ہے؟ آج میرا یہی انداز ہے کہ میں آپ کو یہ بیان نہیں کروں گا. میں آپ کے ذہن کا امتحان لینا چاہتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیں، اگر آپ اتنے ہی بے نیاز ہیں خطبہ جمعۃ المبارک سے تو مجھے اس کا جواب دیں. جب انہوں نے پہلے کو غلطی کی نہیں ہے تو رب فرماتا ہے واستغفر لهم اللہ، اللہ سے بخشش مانگو. یہ پھر بخشش کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بھیک منگوں کی خیرات نہیں ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کا وہ الحمدللہ انداز گفتگو ہے جو حضور کے صدقے پوری کائنات کو منگتے میں لا رہا ہے. بتاؤ پھر کیوں بخشش مانگتا ہے حضور؟ پھر کیوں بخشش مانگے؟ آئے اذان پر تو حکم کی تعمیل، سنتے پڑھ کے باجماعت نماز پڑھی تو حکم کی تعمیل، ساتھ میں دعا مانگی تو حکم کی تعمیل، سنتیں پڑھی تو حکم کی تعمیل، فارغ ہو کر دعا ہوئی تو حکم کی تعمیل، جب اجازت مانگی تو حضور کی حکم کی تعمیل، اجازت ہو گئی تو بتائیے یہ سارا سفر ان ٹائم ہوا اور صحیح ہوا؟ نافرمانی تو نہیں. تو پھر واستغفر لهم اللہ کیوں ہے؟ میں اسی کھوٹے سے لگا ہوں، مجھے بتاؤ پھر کیوں فرماتا ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگ؟ مجھ فقیر کو یہی سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ میرے محبوب تو نے اجازت دے دی ہے، لیکن یہ کسی بھی بڑے سے بڑے کام کے لیے جائیں، ان کو مجبوری ہے اور آپ نے اجازت دے دی ہے، میرے حکم کے مطابق دی ہے، حرج کوئی نہیں ہے، جا سکتے ہیں. لیکن تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تجھے دیکھتے رہنے سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں ہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ایک بار سب کو خطاب کرتا ہے، صدیق اکبر سے بھی عرض کرتا ہے، خلفائے راشدین سے بھی عرض کرتا ہے، بلال پاک سے بھی عرض کرتا ہے، سلمان فارسی سے بھی عرض کرتا ہے، انس بن مالک سے بھی عرض کرتا ہے، مصعب بن عمیر سے بھی عرض کرتا ہے. سب منتوں سے کہتا ہے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے تو یہی تھا کہ وہ بیٹھے رہتے، لیکن مجبوری ہے، انہیں ضروری ہے جانا ہے اور اجازت بھی مانگ بیٹھے. آپ نے اجازت بھی دے دی، پھر بھی استغفار اس لیے ہے کہ بیٹھے ہی رہتے تو بہت بہتر تھا. کائنات کی ساری ضرورتیں کسی کھاتے میں نہیں پہنچتی. تیری محبت کا ایک جلوہ ان کے چہرے پہ پڑ جائے، خدا کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ شریف
نماز اجازت لے کر جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیے، ابو موسیٰ اشعری آ گئے، اب وہ بھی اجازت لینے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو موسیٰ قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، ابو موسیٰ تیری آواز تو ایسی ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا تبرک ہے۔ ترجمہ یہی کر سکتے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، بارگاہ نبوت ہے۔ قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، منگتا مدینہ شریف میں داؤد علیہ السلام کو وصال فرمائے صدیاں گزر گئیں، لیکن کیا کہوں معبود کے صدقے رسولوں کا لنگر غلاموں کی جھولی میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ان مزامیر آل داؤد، معزز داؤد کی خوش آوازی کا تبرک رب نے تجھے عطا فرمایا۔ اب تو حضرت جناب ابو موسیٰ وجد میں آ گئے، وجد میں آ گئے۔ اور کبھی کبھی صحابہ کرام جب سرکار کے زبان مبارک سے اللہ کی رحمتوں کے خاص اعلان سنتے تو وجد کیا کرتے تھے۔ یہی ابی بن کعب جن کا ذکر خیر جاری ہے، ایک دن میرے آقا نے فرمایا ابی قرآن شریف سناؤ، مجھے قرآن شریف سناؤ۔ عرض کی میرے آقا اقرأ علیک وقد انزل علیک، میرے آقا میں آپ کو سناؤں؟ لیا تو آپ سے ہے، اترا تو آپ پر ہے، ہم تو منگتے ہیں فقیر ہیں، ہم تو کوئی فقیر ہیں، ملا تو آپ کو سناؤ؟ فرمایا ہاں، فرمایا ہاں مجھے سناؤ۔ اور پھر جو آگے کیا اللہ اکبر، فرمایا مجھے میرے رب نے فرمایا ہے کہ پیارے محبوب ابی سے قرآن سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی نے جب یہ سنا تو عرض کی آقا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا۔ فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا۔ حضرت ابی وجد میں آ گئے، یا رسول اللہ کیا کرنا ہے کہ دروں کو اٹھا کر عرش سے اونچا کر دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ابی سے قرآن شریف سنو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سلام کے لیے آگے بڑھے، اجازت لینے فرمایا قد اوتیت قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تجھے تو رب نے داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا تبرک دیا ہے۔ اب تنبہ ہوا حضرت کو، شاید پہلے سنا نہیں تھا مسئلہ یا علم نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی درجہ واری حضور کی عظمتوں کے راز معلوم ہوتے تھے نا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں حضور کی حد تک پہنچ گیا ہوں، نہیں، جو مل گیا سبحان اللہ لے لیا، لیکن منتظر یہی رہتے تھے کہ محبوب کے کمالات کے سمندر کی حد کوئی نہیں ہے۔ اب راز کھلا، عرض کی میرے آقا میں گھر پڑھ رہا تھا، آپ سن رہے تھے؟ معلوم ہوتا کہ شاید پہلے مسئلے کا علم نہیں ہوگا، تبھی تو پوچھا۔ وہ تو یہی سمجھوں گے شاید سرکار در دولت پر ہیں اور میں اپنے گھر پڑھ رہا ہوں۔ اب تنبہ ہوا جہاں بھی پڑھو وہ سنتے ہیں، جہاں بھی پڑھو وہ سنیو، یہی اپنا عقیدہ ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھو وہ دینے والا سنتا ہے، بات سنتے ہیں۔ یہ ریڈیو ٹیلی ویژن کی لعنت کو چھوڑ دو، ان خرافات کو دال سے عین کرو، قرآن شریف پڑھا بھی کرو، بچیوں سے کہو پڑھیں، ماؤں بہنوں سے درخواست کرو کہ پڑھیں، عزت میں آپ خاتون سے کہو کہ پڑھیں، کیونکہ جو لوگ محبت سے قرآن پڑھتے ہیں قرآن والا نگاہ کرم سے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ اب میں جو فقیر حضرت امام مولانا شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے،
یہ اس لیے بار بار کہہ دیتا ہوں کتابت کروں میری مجبوری کو آپ سمجھیں کہ اگر کہ میں 5-10 منٹ آپ کے لے جاؤں تو ناراض نہ ہوا کرو. کیا کروں گلستان چمکتا چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا ہے. کیا بیان کروں آپ کے سامنے کہ شہرانی کیا کہتا ہے. شہرانی یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ جب سرکار کا غلام حضور کے قرب کی بہت برکت سے جب قرب میں آتا ہے اس کے اعضاء جو ہیں وہ ان تعینات سے نکل جاتے ہیں. ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں سنتی نہیں, لیکن فرماتے اللہ والے جب حضور کا قرب لیتے ہیں ان کی آنکھیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتی بھی ہیں, ان کے کان سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, ان کی زبان بولتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے. اور جن کے غلاموں کے اعضاء سب کچھ کرتے ہیں مصطفیٰ کے جسم کا کیا کہنا. شاید کے اوپر جائے کسی دل میں میری بات, میری مجبوری سمجھا کرے. اگر آپ کا ٹائم لیتا ہوں تو میری مجبوری ہے, اور اس لیے کہ میرا گناہ ہے معافی مانگنا. یہ شکایت قیامت میں آپ رب کریم کی بارگاہ میں لگائیں, یا اللہ یہ وہ گناہ گار آ گیا ہے جو لمبا بات کر کے محبوب کا ذکر کر کے ہمارا گھنٹہ اور لے جاتا تھا, تو جو سزا میرے کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا. خدا کی خلق کا حسن ذکر مصطفیٰ, خدا کی کائنات میں حسن حضور کے نام کا ہے. اس کا تو عرش نہیں سجتا جب تک کہ مصطفیٰ کا نام نہیں لکھتا. حضرات گرامی قادر, نبی پاک سید عالم علیہ السلام سرکار نے فرمایا تجھے تو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا لنگر ملا ہے. وجد میں آ گئے, عرض کی میرے آقا لو علمت انک تستمع, میرے آقا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو پھر لحبرتہ لک تحبیرا, میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اور بنا کے پڑھتا. ابھی تو میں اپنے ذوق میں پڑھتا تھا کہ چلو میری اہلیہ سن رہی ہے, میری بیٹی سن رہی ہے, یا ملائکہ سن رہے ہیں, میں آپ خود سن رہا ہوں. یہ پتا ہوتا کہ قرآن اب کہہ دوں لفظ سچے کہہ دوں نہیں رک سکتا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ قرآن سن رہا ہے, اگر یہ پتا ہوتا کہ قرآن سن رہا ہے, لحبرتہ لک تحبیرا, یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اور سنبھال کے پڑھتا ہوں. بات رہ گئی. حضرت انس فرماتے ابی ابن کعب وضو کر کے آپ نے فرمایا لأدخلن المسجد, ایک ولا اصلین, دو تیسرا ولا احمدن اللہ بمحامد لم یحمدہ بہا احد. آپ نے یہ کہا کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی, میں حضور کی مسجد میں ضرور حاضری دوں گا اور جا کر نماز پڑھوں گا, جا کر نماز. اور یہ میں نے عام سا ترجمہ کیا ہے, ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے. ولا اصلین, ایک تو یہ معنی بھی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو روکنے والے کی ایسی تیسی, یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے ولا اصلین, میں مسجد میں داخل ہو کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھوں گا. دو اور تیسرا ولا احمدن اللہ بمحامدہ, اللہ کی قسم ہے میں حضور
اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کروں گا لم یحمدہ بہ احد، آج تک کسی نے اللہ کی وہ حمد کی ہی نہیں ہوتی۔ بتائیے یہ سبق ابی بن کعب کو کس کتاب سے ملا کہ میں وہ حمد کروں گا کسی نے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کی نگاہ کرم کا ہی فیض ہے، جس کو جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ میں وہ حمد کروں گا جو کہ آج تک کسی نے۔ اب اس مقام پر پہنچتا ہوں تو اس حدیث شریف کا رخ ایک اور حدیث پاک سے ملتا ہے۔ اب وہ بیان کروں تو پھر نماز اثر اکٹھی پڑھ دیں گے، مجبوری ہے، وقت کا احترام ضروری ہے، کیونکہ کتاب موقوت ہے، اللہ نے نمازوں کا وقت مقرر کیا ہے۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ زندگی ہے تو انشاءاللہ اس پہ پھر تفصیل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔